ام المومنین حضرت ام سلمہ بنت ابو امیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چھٹی زوجہ محترمہ تھی۔ آپ کا نام ہند بنت ابی امیہ تھا۔ ام سلمہ آپ کی کنیت تھی۔ آپ قریش کے خاندان بنو مخزوم سے تعلق رکھتی تھی۔ والد کا نام ابو امیہ تھا اور والدہ کا نام عاتقہ بنت عامر تھا۔ آپ کی والدہ بنو فراس سے تعلق رکھتی تھی۔ آپ کے والد مکہ کے مشہور مخیر اور فیاض تھے۔ سفر پر جاتے ہوئے تمام قافلے والوں کی کفالت خود کرتے تھے، اس لیے زاد الراکب کے نام سے مشہور تھے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نہایت حسین تھی۔ آپ کا پہلا نکاح حضرت عبداللہ بن عبد الاسد سے ہوا تھا، جنہیں ابو سلمہ کے نام سے بھی پکارا جاتا تھا۔ ابو سلمہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے چچا زاد بھائی تھے۔ آپ دونوں آغاز نبوت میں ہی اسلام قبول کرنے والی شخصیات ہیں۔ آپ نے اپنے شوہر کے ساتھ اسلام قبول کیا اور حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ حبشہ سے کچھ عرصہ قیام کے بعد مکہ واپس آئیں اور پھر مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ آپ کے ابو سلمہ سے 4 بچے تھے، جن کے نام یہ ہیں: سلمہ، عمر، درہ اور زینب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کی کوئی اولاد نہ تھی۔ آپ کے مدینہ ہجرت کرنے کی روداد بہت ہی دردناک ہے۔ جب ابو سلمہ اور ام سلمہ رضی اللہ عنہا اپنے بیٹے سلمہ کے ہمراہ ہجرت کے لیے تیار تھے تو ابو سلمہ کے خاندان والوں نے ان کے بیٹے کو چھین لیا کہ یہ ہمارے خاندان کا بچہ ہے، یہ ہجرت نہیں کرے گا، اور ام سلمہ کے خاندان والوں نے بھی ام سلمہ کو جانے سے روک دیا اور بچہ بھی آپ سے جدا ہو گیا۔ لیکن ان کے شوہر ابو سلمہ کو بیوی اور بچے کی جدائی بھی مدینہ ہجرت کرنے سے نہ روک سکی اور آپ ان دونوں کو چھوڑ کر ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے۔ ام سلمہ روز شام کو اس مقام پر آ کر روتی جہاں بچے اور شوہر سے جدائی ہوئی تھی، جہاں روز بیٹھ کر آپ رویا کرتی تھی۔ یہ مقام مکہ میں ابدہا کے نام سے مشہور ہے۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد ان کے خاندان کے ایک شخص نے انہیں دیر تک روتا ہوا دیکھا تو ان کے دل میں رحم آ گیا۔ اس نے اپنے خاندان والوں سے بات کی کہ کیوں ظلم کرتے ہو، انہیں مدینہ جانے دو اور ان کا بچہ بھی ان کو واپس کر دو۔ چنانچہ پھر ان کا بچہ بھی ان کو واپس کر دیا گیا اور آپ اکیلی بچے کو لے کر مدینے کے لیے روانہ ہو گئی۔ ابھی حضرت ام سلمہ کا اونٹ کچھ دیر ہی چلا تھا کہ راستے میں عثمان بن طلحہ، جن کے پاس کعبہ کی چابیاں ہوتی تھیں، انہوں نے آپ کو روک کر پوچھا کہ کدھر جا رہی ہیں۔ آپ نے جواب دیا مدینہ۔ عثمان بن طلحہ نے پوچھا کہ آپ کے ساتھ کوئی ہے؟ تو ام سلمہ نے جواب دیا کہ صرف میرا خدا اور یہ بچہ۔ عثمان بن طلحہ نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اکیلی بغیر کسی مرد کے مکہ سے مدینہ جائیں۔ چنانچہ عثمان بن طلحہ نے آپ کو بحفاظت مدینہ پہنچایا۔ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے عثمان جیسا شریف آدمی کبھی نہیں دیکھا۔ وادی قبا سے گزرتے ہوئے عثمان بن طلحہ نے کہا کہ اب آپ اپنے شوہر کے پاس چلی جائیں کیونکہ وہ یہیں مقیم ہیں۔ قبا کے لوگ آپ کا حلیہ دیکھ کر یقین ہی نہیں کر رہے تھے کہ آپ واقعی قریش کے اعلیٰ خاندان کے معزز شخص بنو امیہ کی بیٹی ہیں۔ آپ کا تعلق چونکہ قریش کے اعلیٰ خاندان سے تھا، لہٰذا آپ کو بہت وقت سے دیکھا گیا۔ آپ کے شوہر ابو سلمہ بہادر اور دلیر جنگجو تھے۔ غزوہ بدر اور غزوہ احد میں بہادری سے لڑے اور غزوہ احد کے نتیجے میں لگنے والے چند زخموں کے صحیح نہ ہونے کے باعث شہادت پائی۔ ابو سلمہ نے سن 4 ہجری میں زخم کے پھٹنے سے وفات پائی۔ آپ کی وفات کے وقت ام سلمہ حاملہ تھیں۔ حمل کے بعد جب عدت پوری ہو گئی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو نکاح کا پیغام بھجوایا، جو ام سلمہ نے قبول نہ کیا اور منع فرما دیا۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح کا پیغام لے کر آپ کے پاس حاضر ہوئے، اور شوال سن 4 ہجری کے آخر میں آپ کا نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت ام سلمہ سے بہت محبت تھی۔ ایک موقع پر جب امہات المومنین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کچھ عرض کرنا تھا تو ان سب نے ام المومنین حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفیر بنا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھیجا۔ آپ علمی مرتبہ میں بھی بلند تھیں۔ سفینہ، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاص غلام تھے، وہ دراصل ام سلمہ کے ہی غلام تھے۔ انہیں ام سلمہ نے آزاد کرتے ہوئے یہ فرمایا تھا کہ تم نے ساری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں گزارنی ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طویل عمر پائی۔ سن 63 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا۔ اس وقت آپ کی عمر 84 برس تھی۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا نماز جنازہ پڑھایا اور آپ کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ یہ تھے حالات و واقعات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چھٹی زوجہ محترمہ ام المومنین حضرت ام سلمہ بنت ابو امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں تاکہ ایسی مزید اسلامک انفارمیشن آپ کو بر وقت مل سکیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔